والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باب من مد واستنشق من غرفۃ واحدۃ. یہ باب ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی کی جائے اور ناک میں پانی ڈالا جائے. امام بخاری نے اس باب کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ تین مرتبہ سنت ہے، باقی ایک مرتبہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو آپ علیہ السلام نے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا. ٹھیک ہے، یہ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ کیا. اگلی حدیث میں آئے گا کہ آپ علیہ السلام نے فمدمد واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، کہ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ کلی کی اور پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ہے، سنت یہی ہے، باقی اس کا جواز ہے. ٹھیک ہے جی. 4 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ شہر میں ایک لڑکے نے وضو کرتے ہوئے دکھایا کہ بھئی دیکھو بخاری میں حدیث ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی کی جائے اور ایک ہی چلو سے ناک میں پانی ڈالا جائے، تو یہ سنت ہے، باقی آپ لوگ جو کرتے ہو خلاف سنت ہے. تو میں نے کہا جو ایک حدیث پڑھ لیتا ہے نا تو پھر وہ اس کا حال یہ ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا مطالعہ کریں، حدیث کے ذخیرے کو پڑھیں اور اس کے بعد رزلٹ نکالیں. ٹھیک ہے جی. آواز کلیئر آ رہی ہے جی جو صاحب؟ ٹھیک ہے. اچھا، اگلا وضو ہے کہ عورت مرد کے ساتھ وضو کر سکتی ہے. عورت سے مراد بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے. ٹھیک ہے، نامحرم نہیں. ٹھیک ہے، تو جو محرم ہے وہ. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کان الرجال والنساء یتوضؤون فی زمان الاسلام. آپ علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں مرد ایک ساتھ وضو کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ عورت نے وضو کیا، اس سے پانی بچ گیا، پھر مرد نے کیے. ٹھیک ہے، مرد نے کیا یہ بھی. ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے وہ پانی یعنی کہ وافر مقدار میں نہیں ہوتا تھا جس طرح آج ہے، ٹوٹیاں ہیں، پمپ چل رہے ہیں، یہ وہ تھوڑا سا پانی استعمال کیا جاتا تھا. آگے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام میری عیادت کے لیے گئے اور میں مریض تھا اور میں بے ہوشی میں تھا، تو آپ علیہ السلام نے وضو کیا اور وضو کا پانی میرے اوپر ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری میراث کس کے لیے ہوگی؟ انما یرثنی کلالہ. ٹھیک ہے، تو میری میراث پھر کلالہ کے لیے ہوگی. تو فرمایا کہ یہ آیت پھر کلالہ والی آیت جو ہے نا میرے اوپر نازل ہوئی. وہ کلالہ اسے کہتے ہیں نا کہ جس کے ماں باپ نہ ہوں اور جس کی بیوی بچے نہ ہوں، اسے کلالہ کہتے ہیں. بہن بھائی ہوں، ٹھیک ہے، اس میں سے کلالہ. یہ سورہ النساء کی آخری آیات. ٹھیک ہے، تو کلالہ کے بارے میں پھر میرے لیے جو ہے اس کا ہو گیا. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، باب الغسل والوضوء فی مخدب والقدح والخشب والحجارہ. ٹھیک ہے، پیالے میں وضو کرنا پتھر پہ. ٹھیک ہے نا، یا پتھر کا پیالہ ہو یا لکڑی کا ہو، اس میں سے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ علیہ السلام فقام من کان قریب دار یا علی، جن کے گھر قریب تھے وہ گھروں میں چلے گئے. باقی جو قوم تھی وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے. فوتی رسول اللہ علیہ وسلم بے مخدب من حجار، آپ علیہ السلام ایک پیالہ لایا گیا پتھر کا، تو بہت چھوٹا پیالہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ بھی اس میں نہیں جا رہے تھے. تو آپ نے وضو کیا. فتوضأ القوم كلهم، آپ علیہ السلام یعنی تمام قوم نے اس سے وضو کیا. ہم نے کہا کس طرح، کتنے لوگ تھے تم؟ تو کہنے لگے ہم 80 سے زیادہ تھے. یعنی آپ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا اور فرمایا کہ اس پیالے سے کیا کرو، وضو کرو. اور آگے روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے پانی کیا ہو گیا، جاری ہو گیا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بقدح معاون، آپ علیہ السلام پیالہ منگایا جس میں پانی تھا. فغسل یدیہ وجهه فیہ، آپ علیہ السلام نے اسے ہاتھ اور مج فیہ، اور آپ علیہ السلام نے اس میں کلی کی. ٹھیک ہے جی. تو کافی آپ علیہ السلام کے معجزات کا اس بارے میں ذکر ہے وضو سے، کہ آپ علیہ السلام کے انگلی مبارک سے
پانی جاری ہوا اور صحابہ نے پھر وضو کیا۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آئے اور فاخرجنا له معا فی طور من صفر، تو ہم نے آپ علیہ السلام کے لیے ایک تشت جو تھا نا پیتل کا وہ لے آئے، تو آپ علیہ السلام نے اسے وضو کیا۔ فغسل وجہ ثلاثا، پھر آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ چہرہ دھویا، 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، مسح کیا اپنے سر کا، اور آگے سے لے کر ہاتھوں کو پھر آپ علیہ السلام پیچھے لے گئے، ٹھیک ہے۔ وغسل رجلئی، آپ علیہ السلام نے پاؤں دھوئے۔ چونکہ یہ کتاب الوضو ہے تو اس میں الفاظ جو ہے نا آگے پیچھے آئیں گے، یعنی حدیثیں ہیں وضو سے متعلق، کسی حدیث میں کوئی نہ کوئی اضافہ اور علم میں ہوگا ضرور۔ حضرت عائشہ فرماتی لما تھا النبی، جب آپ علیہ السلام بیمار ہوئے تو زیادہ جب بیمار ہوئے تو آپ علیہ السلام اپنی ازواج سے اجازت لی کہ میرے گھر میں آئیں، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پوچھ رہے تھے بار بار کہ میں کس کے گھر میں ہوں، کس کے گھر میں ہوں، تو ازواج مطہرہ سمجھ گئی کہ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو سب نے اجازت دی۔ تو کہتے ہیں کہ 2 شخص آپ علیہ السلام کو اٹھا کے لے آئے۔ آپ علیہ السلام اتنے کمزور تھے کہ پاؤں زمین سے لگ رہے تھے، تو حضرت عباس تھے کہ ایک اور شخص تھے جو آپ علیہ السلام کو اٹھا کے لا رہے تھے۔ تو عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے فاخبر تو عبداللہ بن عباس، تو میں عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، دوسرے آدمی کون تھے، میں نے خبر دی، تو میں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے، انہوں نے کہا جی علی ہے۔ دوسرے آدمی کون تھے؟ علی تھے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ ایک تو عبداللہ تھے، کون تھے؟ بین ابا ہے، ایک تو عباس تھے اور دوسرے ایک آدمی تھے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کون سے، نہیں عبید اللہ کہتے میں نے پوچھا کہ عبداللہ بن عباس سے میں نے پوچھا کہ بھائی وہ کون تھے دوسرے، تو انہوں نے بتایا کہ پھر وہ علی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو حضرت علی کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمایا۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو حضرت عباس تھے نبی علیہ السلام چاہتے، دوسری طرف ان کے بیٹے آئے، پھر حضرت علی آئے، یہ 2-3 لوگ آئے، ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے پھر کسی ایک کا نام پھر لینا وہ نہیں تھا، اس لیے پھر اور کا ذکر کیا ہے آواز۔ اچھا، پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ مجھ پر 7 کنووں کا پانی جو ہے نا وہ ڈالو، تو آپ علیہ السلام کو 7 کنووں کا پانی آپ کے لایا گیا، پھر آپ علیہ السلام کے ایک ٹب میں پانی جمع کیا گیا، اس سے آپ علیہ السلام کو غسل دیا گیا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے 7 کنووں کے پانی سے آپ نے نہایا۔ آج بھی جو سائنس ہے اس میں بھی یہ ہے کہ جو اگر گرمی کا بخار ہے تو اس سے آپ اس کو نہلائیں مریض کو، تو وہ کیا ہو جائے گا، اس کو کافی فاقہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام جسے کہتے ہیں طب نبوی، اس میں یہ شامل ہے۔ اچھا جی، عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی انہوں نے کہ آپ علیہ السلام کس طرح اچھا صحابی نے تابعی صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ آپ علیہ السلام کس طرح وضو کرتے تھے۔ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے لیے ایک طور کہتے ہیں ایک تشت لایا گیا آپ علیہ السلام کے لیے، آپ علیہ السلام نے اس میں ہاتھ ڈالے، 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے، یعنی پہلے ہاتھ کو دھونا ہوتا ہے، ایک سائڈ سے پانی لے کے یا الگ سے پیالے سے پانی لے کے ہاتھ دھو لیا آپ نے۔ تو ہاتھ دھونے کے بعد آپ تشت میں جو بڑی ٹرے ہوتی ہے، ٹرے تو ہمارے یہاں دوسری سائڈ پہ ہوتی ہے نا، بڑا ایک ٹب سا ہوتا ہے، اس زمانے میں ہوتا تھا پیتل کا، تو اس کے بعد پھر اس ٹب میں آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور اس میں سے ہاتھ ڈال کے پانی لے کے کلی کریں اور کلی کا بار پانی پھینک دیں، اسی طرح چہرہ دھوئیں، بازو دھوئیں۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس میں پھر ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے کلی کی، پھر 3 مرتبہ، پھر آپ نے اس میں من غرفت واحد، ایک ہی آپ علیہ السلام نے چلو سے، پانی کی قلت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ چہرہ دھویا، پھر آپ علیہ السلام نے کونے میں 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، ٹھیک ہے، پھر سر کا مسح کیا اور آگے سے پیچھے تک آپ علیہ السلام جو ہے نا انگلیوں کو لے گئے، اس جیسے سنت جو ہے وہ وضو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ جو معجزے کا ذکر ہے وہ یہ ہے
کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے لیے پانی لایا گیا تو بہت بقدر رہ رہا ہے، ایک وسیع پیالہ تھا، تو اس میں پانی تھا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیوں سے پانی جاری ہوا، ٹھیک ہے۔ تو فجال تو انظر الی الماء، میں دیکھ رہا تھا اس پانی کو جو آپ علیہ السلام کی انگلیوں میں سے نکل رہا تھا، ینبو من بین اصابع، دو انگلیوں کے درمیان سے وہ نکل رہا تھا۔ کیسا ایک نظارہ ہوگا کہ انگلیوں سے پانی نکل رہا ہوگا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو دیکھ رہے تھے، اور حضرت انس کہہ رہے تھے میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ انس کہتے ہیں میرے خیال میں تقریباً 70 سے 80 صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، تو آپ اندازہ لگائیں 70 سے 80 صحابہ ہوں اور باری باری وضو کریں تو کتنا پانی آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ آگے حدیث میں آئے گا کہ 1 لیٹر جو ہے نا وضو میں لگتا تھا اسا، اب تو ہمارے یہاں تو 5 لیٹر لگ جاتا ہے نا، صحابہ کے زمانے میں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں 1 لیٹر جو ہے نا آپ علیہ السلام وضو فرما لیتے تھے، تو 70-80 لیٹر، ٹھیک ہے، 2 من پانی کس طرح نکلے گا، صحابہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ علیہ السلام وضو کر رہے ہوں گے، کیسا ایک سما ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہی ہے باب الوضو بالمد، ایک مد سے وضو کرنا، مد کہتے ہیں 1 لیٹر کو، ٹھیک ہے۔ انس کہتے ہیں آپ علیہ السلام جو غسل فرماتے تھے 1 سا میں، اور یا 5 مد ہوتے تھے، 1 سا ہوتا ہے 4.5 کلو سے 5 کلو کا، ٹھیک ہے جی، اور وہی مد جو 5 لیٹر ہو گئے، یعنی 5 لیٹر میں آپ علیہ السلام غسل فرماتے تھے، اور 1 مد میں آپ علیہ السلام کا وضو ہوتا تھا۔ جب قلت ہو تو پھر بندہ کر لیتا ہے وضو، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں تو پھر 5 لیٹر میں تو صرف وضو ہوتا ہے ہمارے یہاں، کیونکہ ٹوٹی کھولتے ہیں سارا کھلا، ٹھیک ہے نا، جتنی وسعت ہوتی ہے تو پھر اتنی جو ہے نا کیا ہوتا ہے فضول خرچی بھی ہوتی ہے، لیکن پانی کی کمی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ابھی بھی یاد ہے، ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، لوٹوں سے وضو کرتے تھے ہمارے استاد صاحب، تو تقریباً 1 لیٹر اس میں وہ جو ہوتا ہے نا لوٹا، کون سا لوٹا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے میرے مٹی کا لوٹا، ہاں جی، مٹی کے لوٹے ہوتے تھے غالباً آپ نے دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو مٹی کے لوٹا جی جو جی، ایک، کوزے ہوتے تھے، کوزے ہاں جی، کوزے ہوتے تھے ہاں جی۔ ہاں کھوزے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے وہ پانی لے کے وضو تقریباً کر جاتے تھے، ہم نے خود کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا لیتے تھے کہ وہ مطلب بس گزارا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب تو وہ ہم ہاتھ نیچے کرتے تو پیر ٹوٹی کھول لیتے، وہ اور ہے، تو یہ ہو جاتا تھا وضو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آگے باب المسح الخفین، موضوع پر مسح کرنا، اہل سنت کے یہاں موضوع کا مسح ہے، خوارج جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، رافضی بھی اس کا انکار کرتے ہیں موضوع پر مسح کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل سنت کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ آپ نے فرمائی کہ موضوع پر مسح کرنا، ٹھیک ہے۔ قول یاد ہے کسی کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع پر مسح کا؟ ایک موضوع پر مسح ہے، 2 اور مسئلے ہیں، اچھا، اور ایک اس میں سے ہے کہ فضیلت دینا شیخین کو، حضرت ابوبکر عمر کو، ٹھیک ہے۔ ایک اور تیسرا بھی آپ نے فرمایا اہل سنت کی 3 نشانیاں ہیں۔ اچھا، آپ علیہ السلام نے مسح کیا، موضوع پر مسح کیا، موضوع ہوتے چمڑے کے، اب اس میں آگے پھر اہل سنت میں جو اختلاف ہے، جو شوافی اور فقہاء احناف میں، تو آگے پھر موضوع اصل میں ہوتے ہیں چمڑے کے۔ پھر حدیث میں جراب کا لفظ آ گیا تو اہل حدیث نے پھر عام جرابوں پر مسح کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں نزدیک جو ہے نا موزے جو ہیں جن پر آپ 4-5 کلومیٹر چل پڑے، یعنی اگر آپ جوتے نہ بھی پہنے نا تو آپ چلیں وہ پھٹے نہ، تو یہ جو بالکل ہی باریک سے جراب ہوتے اس پر نہیں، اگر موٹے جراب ہوں بہت ہی موٹے ہوں تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن اہل حدیث حضرات اس پر بڑی جو ہے نا لوگوں کو آسانی دی ہے، بالکل ہی جو ہے نا وہ گھر والے موزے جرابیں ہوتے ہیں تو ان پر وہ کیا کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور کے زمانے میں جرابیں کون سی ہوتی تھی؟ موضوع کا نام تھا جرابیں، ٹھیک ہے جی۔ اصل موزے ہوتے ہیں چمڑے کے، سردیوں میں اگر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں، وضو کر کے پہنے جاتے ہیں، وضو کر کے آپ نے موزے پہن لیا اور 24 گھنٹے آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، بڑی آسانی ہوتی ہے۔ آپ نے صرف مسح کر لیا تو سمجھو کہ آدھا وضو آپ کے ہو گیا، آپ نے چہرہ دھویا، بازو دھویا، مسح کیا، چل بھائی موضوع پر مسح کر لیا تو آپ کا وضو ہو گیا۔ سردی سے بچنے کا بھی ہے اور جو ہے نا آسانی اس میں، ٹھیک ہے جی۔ جی محترم، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مسح سے مراد یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کے بعد بھی دوبارہ اس کے موزے کے اوپر ہی مسح ہوگا؟ ہاں جی،
جیسے مطلب ابھی آپ نے صبح 3 بجے وضو کیا نا، وضو کر کے آپ نے موزے پہن لیا ہے، تو جب آپ کا وضو ٹوٹے گا 6 بجے آپ کا وضو ٹوٹا ہے، تو اگلے دن 6 بجے تک 24 گھنٹے آپ کا جب بھی وضو ٹوٹے گا تو آپ موزوں پر مسح کریں گے، چہرہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، باقی سارا کچھ کر لیا، پاؤں نہیں دھوئیں گے، آپ صرف دونوں ہاتھ گیلے کر کے اوپر 3 انگلیوں کو اوپر پھیر دیں گے، دونوں پاؤں کے اوپر جو آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں، یہ آپ کا وضو ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے تک جو ہے نا آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پاؤں نہیں دھونے پڑیں گے، صرف اوپر مسح کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام احادیث ہی پر ہیں۔ اچھا، آگے جو ایک روایت ہے یہ کہ آپ علیہ السلام رأیت النبی یمسح علی امامۃ و خفیہ، حضرت جعفر بن عمر کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا آپ امامے پر اور موضوع پر آپ نے مسح کیا۔ اب یہ اہل حدیث اور ہمارا اختلاف ہے۔ اہل حدیث کیا، یہ اہل حدیث بس یہ مکس ہیں، کبھی امام شافعی کے کسی ایک مسئلے کو لے لیتے ہیں، کبھی امام احمد بن حنبل کے، امام مالک کے، تو ان کا اصل میں اختلاف ہے ائمہ اربعہ کا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ کہ حدیث مسلم ہے کہ آپ علیہ السلام نے مسح کیا کہ پیشانی کی مقدار سر کا مسح کیا، پھر امامے پر کیا، ٹھیک ہے، یعنی پیشانی کی مقدار سر کا مسح کیا آپ علیہ السلام نے۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے ایسے جیسے مسح کیا تو یعنی کہ 4 انگلی کو قریب سر کا مسح کر کے پیچھے امامہ پیچھے چلا گیا، یا پیچھے امامے کے اوپر بھی ہو گیا۔ صرف امامے پر مسح کے ہم قائل نہیں، کیونکہ سر نہیں نا، سر کا مسح کا حکم ہے کہ سر کا آپ مسح کرے، وامسحوا برؤوسکم، ٹھیک ہے، امامے کے اوپر نہیں۔ ہاں، آپ نے ایسے ہی سر پر مسح کیا اور کچھ سر پر مسح ہو گیا اور باقی امامے پر مسح ہو گیا، تو یہ تو اس میں تو ہے یہ جواز ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسح کرتے ہوئے تھوڑا سا اگر آپ نے انگوٹھا امامے کو لگایا نا، امام پیچھے چلا جاتا ہے، تو مسح کرتے ہوئے آپ امام پیچھے چلا گیا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ یہاں ٹوپی ہوتی ہے، جیسے آپ مسح کرتے پیچھے چلی جاتی ہے تو اس کو پیچھے انگوٹھے سے کے ساتھ آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ اونلی صرف امامے پر مسح کرنا یہ مسح نہیں کہلائے گا ہمارے نزدیک، حناف کے نزدیک۔ ہاں، آپ نے 4 انگلیوں کی مقدار سر کا مسح کر لیا، اس کے بعد امامہ یا دوپٹہ کسی بھی مسح ہو گیا تو ٹھیک ہے جی۔ اچھا، حضرت عروہ بن مغیرہ اپنے والد سے روایت کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، تو میں آپ علیہ السلام کے موزے اتارنے لگا، تو آپ فرمایا نہیں چھوڑ دو، میں نے اس کو یہ پاک یعنی کہ وضو کر کے میں نے ان کو پہنا ہے، تو پھر آپ علیہ السلام نے اس کو مسح کیا۔ اصل میں ایک غزوے کا ذکر، غالباً غزوہ تبوک کا، کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز سے پہلے آپ باہر حاجت کے لیے نکلے، تو یہ صحابی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو جب آپ علیہ السلام وضو کرنے لگے تو وہ جبہ جو تھا نا، اس کا جو تھا نا، وہ بہت تنگ تھا جبہ، کہ آپ علیہ السلام جو ہے نا بازو پورے دھو نہیں رہے تھے، تو پھر آپ علیہ السلام نے نیچے سے جبے یعنی ہاتھ نکالا، ٹھیک ہے نا، اور ہاتھوں کو آپ نے دھویا، اور پھر آپ علیہ السلام نے مسح کیا، تو وہ پھر آپ علیہ السلام کے پاؤں دھلانا چاہ رہے تھے، اور تو آپ علیہ السلام نہیں یہ میں نے موزے جو ہے نا پاک یعنی وضو کر کے میں نے پہنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ جب آپ علیہ السلام وضو کر کے واپس آئے تو صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف، وہ نماز انہوں نے پڑھانی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ مسلم ہے، یا تھوڑا سا حصہ ہے، بلکہ رات بھی میں نے یہ ویڈیو اس پہ بنائی تھی، مسلم حدیث غالباً 633 نمبر۔ اچھا، تو آپ علیہ السلام جب آئے نا تو وہ 1 رکعت وہ پڑھ چکے تھے عبد الرحمن بن عوف، تو دوسری رکعت میں آپ علیہ السلام شامل ہوئے، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ نہیں پڑھاتے رہو، تو پھر انہوں نے اگلی رکعت بھی پڑھا لی، تو آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ رکعت مکمل کی 1۔ تو پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وہ نماز پڑھی حدیث میں جو پہلے گزر چکی تھی، وہ رکعت آپ علیہ السلام نے پڑھی جو صحابی کہتے ہیں گزر چکی تھی۔ اس میں 2 مسئلے سمجھ میں آئے۔ ایک تو تیسرا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے خود موضوع مسح کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے کس صحابی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ صحابی عبد الرحمن بن عوف۔ باقی کئی مرتبہ ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے آپ گئے ہیں، لیکن انہوں نے جیسے ان کو پتا چلا کہ آپ علیہ السلام آ گئے تو وہ پیچھے ہٹے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو اشارہ بھی کیا ہے کہ حدیث میں ہے، لیکن وہ آپ پیچھے مطلب ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ بھائی میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم نماز پڑھاتے رہو، تو عرض کیا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ آپ کا امام بنے، ٹھیک ہے۔
تو اس میں یہ ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ نے پھر ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ مارے، اس کو بولتے ہیں تصفیق کی، تصفیق کی۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے تصفیق جو ہے نا، ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مارنا، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ مرد جو ہے نا، اگر ان کے سامنے کوئی گزرے گا تو اسے ہاتھ آگے کر دیں گے۔ تو اس میں تو آپ علیہ السلام نے یہ تو تمام صحابہ کو فرمایا کہ تصفیق جو ہے نا یہ عورتوں کے لیے ہے۔ اچھا، اور مردوں کے لیے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیں۔ اچھا، تو دوسرا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ پیچھے آپ نے نماز پڑھی، لیکن کوئی ایک رکن جو ہے نا وہ پھر اس طرح ادا نہیں ہے، یعنی کوئی ایک رکعت ادا نہیں ہوئی۔ تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ صحابی جن کے پیچھے آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے وہ عبد الرحمن بن عوف ہے۔ ٹھیک ہے جی، عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے آپ نے پوری رکعت پڑھی ہے، باقی کسی صحابی کے پیچھے میرے علم کے مطابق کسی صحابی کے پیچھے پوری رکعت آپ علیہ السلام نے مکمل نہیں کی۔ ہاں جی جواب صاحب۔ استاد صاحب ایک ترمذی شریف کے حدیث میں 362 نمبر، اس میں کیا کہتے ہیں دارالفتاح علیہ سنت نے لکھی کہ رسول اللہ نے سیدنا صدیق اکبر پیچھے نماز پڑھی ہے، پوری مکمل ایک رکعت پڑھی ہے؟ یہ پوری نماز کا اس میں ذکر آیا ہوا ہے۔ نہیں، وہ یہ بس یہ ایسا ہوگا کہ پیچھے نماز پڑھی، یہی کہ آخری رکعت جو ہے نا، آخری نماز بھی جو ہے نا آپ علیہ السلام نے جو پڑھی ہے نا غالباً جمعرات کو، تو وہ بھی اسی طرح کی ظہر کی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حضرت ابو بکر صدیق سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے۔ ٹھیک ہے جی، سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے، تو پیچھے صحابہ نے جب یہ تصفیق کی یا سبحان اللہ کہا تو پھر وہ پیچھے ہٹے۔ تو اس میں یہ ہے، بخاری میں کئی روایات، مسلم میں کئی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ بھی کیا، لیکن وہ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آ گئے، تو آپ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو بکر کھڑے ہو کے امامت فرما رہے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ابو بکر کے پیچھے حضرت نبی علیہ السلام کے پیچھے ابو بکر کھڑے ہوئے تھے، پھر صحابہ کھڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے چیٹ میں ایک حدیث شریف بھیجی، وہ دیکھ لیجیے گا۔ چلیں۔ تو دوسرا یہ کہ اس میں پھر یہ ثابت ہوا کہ کیونکہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں امام بیٹھے تم بھی بیٹھو، امام کی اقتدا کرو، لیکن آخری جو عمل تھا اس میں آپ علیہ السلام نماز بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، اور جو ہے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے تھے، اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کے آخری عمل کو دیکھا گیا کہ امام اگر بیٹھ کے بھی نماز پڑھائے گا، مقتدی جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ آپ نے پڑھ لیا۔ آگے بابو ملم یتودع من اللہ میں شاطر، یعنی گوشت کھانے سے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ نے گوشت کھا لیا بکری وغیرہ کا، پھر آپ کے لیے وضو نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ اچھا ٹھیک ہے، نصر اللہ مسجد کا تالا کھولو، باہر سے آ رہا ہے لڑکا۔ ٹھیک، اچھا تو یہ اچھا آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ ستو بھی کھانے کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے وضو نہیں کیا دوبارہ، تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی دوبارہ وضو نہیں کیا، یعنی گوشت کھانے کے، کیونکہ حدیثیں ہیں آگے جس میں یہ ہے کہ جب پکی ہوئی چیز پر یعنی پکی ہوئی چیز آپ کھائیں گے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ مسلم میں دیگر کتابوں میں حدیث ہیں، تو یہ حدیث جو ناسخ ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ کاندھا کھایا، بکری کا شانہ کاندھا کھایا، پھر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام نے وضو نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو اس میں یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا ستو کا، تو آپ علیہ السلام یہاں اگلے حدیث میں بھی اسی طرح ہے، آپ علیہ السلام نے کھایا۔ اچھا، ستو کا ذکر آیا نہیں یہاں، کیونکہ دو ہے، ستو ہے اور اس کا، چلے وہ آگے پھر روایات میں آ رہا ہے ستو کا ذکر۔ جی عرفان صاحب۔ مفتی صاحب اس میں نے پڑھا تھا مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منسوخ کا بھی ہے، اور بعد جیسا کہ جس طرح اونٹ کا گوشت کھایا اور رسول پاک نے وضو کیا، تو اس سے کھانے کا وضو بھی مراد ہے، جیسا کہ ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ اب وہ آگے تشریح آ رہی تھی، آپ ذرا صبر کیا کریں نا، پھر ذرا وہ آگے تشریح آ رہی تھی، صبر سے کام لیں۔ چلیں جزاک اللہ۔ آگے اگلا بابو من مد، اچھا
کلی کرنا ستو سے اور اسے جو ہے وضو نہ کرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے ہے حضرت نعمان خبر دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام خیبر کی جب نکلے تو صحابہ کے مقام پر آپ علیہ السلام پہنچے. قریب کے خیبر کے قریب تھا. آپ نے عصر کی نماز پڑھی. پھر آپ نے اپنا کھانا آپ نے منگایا تو صرف ستو لایا گیا. اب ستو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی جو ہے نا وہ گرم کیا جاتا ہے. جو گندم ہے اس کو گرم کر کے اور اس کے بعد پھر اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے جس کو بنایا جاتا ہے. پھر اس کو پیسا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کو کھایا. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھی اور آپ نے کلی کی. ہم نے بھی کلی کی صحابی کہتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو وضو نہیں فرمایا. تو وہ یعنی کہ گوشت پر پکی یعنی سوری آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ اس کا وہ ہو گیا. اچھا دوسرا اس کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام یہی حدیث بھی ہے اور بھی کہ آپ علیہ السلام روزے کی حالت میں تھے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو روشنی ہے. فرمایا لے آؤ ابھی تم لے آؤ. ستو پھر گھول کے لایا گیا. تو آپ علیہ السلام نے روزہ افطار کیا اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی. یہ پہلے روزہ افطار کیا پھر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی. تو یہ ایک رافضی تھا پچھلے سال, اس نے ویڈیو بنائی تھی کہ بھائی یہ تو آپ سارا دن آپ بھوکے رہتے ہیں اور اینڈ پہ آ کے جلدی جلدی آپ روزہ ختم کرتے ہیں. پہلے آپ نماز مکمل پڑھیں مغرب کی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کیا کریں روزہ افطار کریں. بلکہ اس نے الزام بھی لگایا کہ یہ یزید کے ابا کی سنت ہے کہ جناب علی پہلے جو ہے نا روزہ افطار کر کے اس کے بعد نماز پڑھی جائے. مطلب اتنا ان کے دل میں بغض ہے یزید کے ابا یعنی امیر معاویہ کی سنت ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ آپ علیہ السلام پہلے افطاری کرتے تھے. افطاری کر کے پھر اس کے بعد نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. چونکہ رافض جو ہے نا وہ شیعہ کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں تو وہ جو شیعہ کہتے ہیں تو انہی کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. تو اہل سنت کا یہ طریقہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو افطاری میں جلدی کرے گا وہ خیر میں رہے گا. جلدی سے مراد یہ نہیں کہ وقت سے پہلے کرنا, جیسے ٹائم ہو افطاری کا. اہل سنت کے ہاں بہت درمیانہ ہے. اہل حدیث حضرات ہیں وہ 3-4 منٹ پہلے کر لیتے ہیں, یہ جلدی ہے. اہل سنت 3-4 منٹ بعد کرتے ہیں, بڑے درمیانے ہیں. جو اہل تشیع وہ 25 منٹ بعد کرتے ہیں, تو یہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے. تو مستحب طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ 1-2 منٹ ٹھہریں. ہاں یقین ہو گیا کہ ہاں سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد آپ کیا کریں افطاری کریں. یہ سنت طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جہاں بھائی اس کا ذکر آیا نہیں, بھائی نے جو ذکر کیا اس کے اونٹ کے گوشت کھانے کا, اس میں ہے صحابی نے پوچھا تو آپ علیہ السلام فرمایا اونٹ کے گوشت کے ساتھ وضو ہے. اب اس میں پھر 2 مسئلے ہیں. حقیقی کچھ لوگوں نے شوافی نے دیگر نے حقیقی معنی لیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے ساتھ آپ کو وضو کرنا پڑے گا. مطلب ظاہر ہے اونٹ کا گوشت کھایا آپ نے تو آپ کو وضو ٹوٹ گیا. وضو ٹوٹنے میں بھی انہوں نے اس مسئلے کو شامل کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اونٹ کا گوشت ہے بغیر کا گوشت ہے, گوشت تو ایک ہی ہے. وہ کیا وجہ بنی کہ جس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا, جس کو وضو کرنا پڑے گا. تو اس میں ہمارے محدثین تعویل کرتے ہیں فقہا کہ وضو سے مراد یہ کہ کھانے کا وضو, یعنی کھانے سے پہلے آپ نے ہاتھ دھوئے کلی کی اور کھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کلی کرنی, ہاتھ دھونے ہیں. تو یہ چونکہ اونٹ کے گوشت میں چکناہٹ ہوتی ہے, جیسے آگے حدیث آئے گی کہ آپ علیہ السلام نے دودھ پیا پھر آپ نے کلی کی, فرمایا کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے. تو اس چکناہٹ کی وجہ سے اس کا وضو کرنا یعنی کہ کلی کرنا یا کھانے کا, یا آپ سمجھے کھانے کا وضو, تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں کلی کرنی چاہیے, اس کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے. یہ اس کا بلکہ وہ اگلی حدیث آ رہی ہے کہ باب حال یمدمد من اللبن, کیا دودھ پینے کے بعد کلی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے دودھ پیا پھر آپ نے کلی کی تو آپ نے فرمایا ان لو 10 منٹ, اس میں چکناہٹ ہے. تو اگر جو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں نا تو انہیں بھی پتا ہوگا کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے دوسرے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ میں سے کون ہے کراچی کی نہاری والا ہے بھائی؟ کیا بات ہے جی کراچی کی نہاری کی. میرے خیال میں اونٹ کے گوشت سے ہوتی ہے کوئی مرد مومن جو کراچی والا عبدالرفیق خان صاحب ہے. نہیں وہ اونٹ کے گوشت کی ضروری نہیں ہے, وہ اصل میں بونگ کا گوشت ہوتا ہے بیسیکلی. اچھا کس کا ہوتا ہے؟
بونگ کا یہ جو جو بونگ نہیں ہوتی، جو پنڈلی سمجھ لیں، جس کو وہ کہتے ہیں دستی جسے کہتے ہیں آپ، ہاں ہاں، جو شولڈر کا جو گوشت ہوتا ہے نا، موٹا جو ہوتا ہے گول، اچھا اچھا اچھا، جی اونٹ کا نہیں ہوتا وہ، اونٹ کا بیسیکلی نہیں، گائے اچھا کا ہم ہی سمجھے ہوتا ہے. کہ نہاری جو ہوتی ہے بڑے مزیدار بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں وہ ہاں، تو مجھے مشہور ہے پوری دنیا میں بھائی. عائشہ منزل کے قریب وہاں ہم گئے تھے، ایک جی مرتبہ وہاں جی، کھائی، کیا بات ہے جی. ہاں رشید نہاری ابھی بھی ہے بھائی، وہ ٹھیک ہے، جاوید نہاری. جاوید نہاری، تو کیا بات ہے، ٹھیک ہے نہاری. اچھا آگے سونے سے وضو، ہاں جب تک کہ آپ، اچھا پھر آگے ہے کہ کیا وضو ہوگا سونے سے یا اونگ سے یا دو اونگ آنے کے ساتھ یا تھوڑا ایسا سونے کے ساتھ وضو ہے کہ نہیں ہے. اس میں جو احناف کا موقف ہے وہ یہ کہ اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور نماز میں بندہ بیٹھے بیٹھے سو بھی گیا تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو اس صورت میں ٹوٹے گا کہ جب بندہ چت لیٹ گیا یا سائڈ پہ لیٹ گیا اور اس کو نیند آ گئی، اس حالت میں اس کا وضو ٹوٹے گا. بیٹھے بیٹھے جھونکا لینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے جی. اور جو ہے وہ نماز کی حالت میں، اور ٹیک لگا کے اگر بیٹھا ہے اور اگر کسی سے ٹیک کسی نے ہٹا لیا گر پڑا ہے تو پھر اس کا ہوگا، ادروائز تھوڑا بہت سہارے سے وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا، ٹھیک ہے جی. تو ویسے بیٹھے ہوتے ہیں جمعے میں اکثر جو ہے نا وہ جھونکے لے لیتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اچھا جی جناب. اور اگر کسی کو ایسے نیند کی وجہ سے کوئی گرنے والا اور اسے ہاتھ رکھ لیا جائے تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک. اصل مسئلہ ہے کہ ہماری جو شرم گاہ ہے نا، جیسے ہم پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، تو جب بندہ سوتا ہے نا تو اس سے وہ پورے جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اسے ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ بندہ اب جو بیٹھا ہوا ہے نا تو اس میں ہوا خارج ہونے کے چانسز نہیں ہوتے اونگ آنے کے ساتھ، یہ اس طرح آنے کے ساتھ، تو اس لیے اس کو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے جی. وہ جو بندہ چت لیٹتا ہے یا لمبا سائڈ پہ سو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اس پتہ نہیں کہ ہوا خارج ہو گئی، وضو کا کیا بنا، اس کے لیے پھر وضو کا حکم ہوتا ہے کہ آپ وضو کر لیں، ٹھیک ہے جی. آپ نے سے جب جس کو اونگ آئے تو وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کو جائے، جب نیند مکمل ہو جائے پھر آ کے نماز پڑھے. ایسا نہیں کہ اگتا رہے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں استغفار کر رہا ہوں اور بجائے اس کے اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو، ٹھیک ہے جی. تو شریعت میں بھی یہی ہے کہ بھئی آپ جتنی آپ کی طبیعت اجازت دیتی اتنی آپ عبادت کریں، حد سے زیادہ نہ. ہاں وقت پر سوئیں، خود ہی آپ کو نیند سے آپ جاگ آ جائے گی، لیکن اپنے آپ کو یہ تھکانا نہیں ہوتا. حضرت سلمان فارسی اپنے ایک ساتھی کے پاس گئے، نبی علیہ السلام نے ان کو اور حضرت سلمان فارسی کو بھائی بنایا تھا، تو وہ گئے تو انہوں نے کھانا کھلایا. تو غالباً دوپہر کو پہنچے، بخاری میں ہے اور مسلم میں بھی ہے. تو انہوں نے کہا جی کھانا، سلمان فارسی نے کہا تو نے کھانا کھایا؟ اس نے کہا نہیں. کیوں بھائی؟ کہتے میں نفلی روزہ. کہتے توڑو نفلی روزہ توڑو. بھائی تھے نا، توڑوایا اسے. پھر رات کو جناب علی کوئی عشاء کی نماز پڑھ کے تو 2-4 منٹ باتیں کی، کوئی آدھا پونا گھنٹہ. تو انہوں نے کہا جی مجھے اجازت ہے، میں جانا. انہوں نے کدھر جانا؟ انہوں نے کہا میں عبادت کری. کہتے نہیں چل سو جا ادھر. سو گئے. پھر کوئی 12-1 بجے پھر اٹھنے لگے. آپ کیوں اٹھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں عبادت کرنی. کہتے نہیں سو جاؤ. تقریباً صبح 4 بجے ان کا کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اب تم عبادت کرو. پھر ان کو بتایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھ کا، تمہارے جسم کا، تمہارے گھر والوں کا تمہارے اوپر ذمہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو اتنا لمبی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فرض نماز پڑھو، ٹھیک ہے، فرائض مکمل کرو. ہاں تھوڑا بہت آپ کرتے رہو، نوافل کرتے رہو، لیکن یہ کہ اپنے جسم کا آپ نے کیا کرنا ہے، خیال کرنا ہے. ایک صحابی تھے جنہوں نے، غالباً عبداللہ بن عمر ہے، ٹھیک ہے نا، تو عمر بن عاص کے بیٹا ہے. تو انہوں نے کہا میں بہت روزے رکھتا ہوں. آپ علیہ السلام فرمایا نہیں زیادہ نہ روزے رکھا کرو، ہفتے میں 1 رکھا کرو. نہیں میں نے فرمایا تم اس طرح کرو، مہینے میں 3 روزے رکھا کرو بس. نہیں میں زیادہ رکھتا ہوں. فرمایا اس طرح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے بہت بہتر ہیں. 1 دن روزہ رکھتے تھے، پتہ لگ رہا ہے. ہاں جی ساری رات چلتا رہے. صبح چلاؤں گا، صبح چلاؤں گا. ہاں ابھی آدھا گھنٹہ چلے گی. تو ہوا یہ کہ پھر کیا بات ہو رہی تھی جی؟ اچھا تو
ہاں جی کیا بات ہو رہی تھی؟ بیچ میں مہمان آ گئے ہیں آپ ساتھ سارے؟ جی صحابی رسول کے روزے سے جی متعلق ساتھ آپ ہی ہیں، فرما رہے تھے کہ انہوں نے 3 صوم روزے رکھنے داؤد والا، مہینے میں 3 روزے رکھے، اور آگے جی صوم داؤدی کے بارے میں بتا رہے تھے ہم۔ حضرت صوم داؤد داؤدی کی بات ہو رہی تھی۔ جی شاباش. تو آپ علیہ السلام فرمایا صوم داؤد ہی رکھو. داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. نہیں تو بعد میں جب بوڑھے ہوئے نا تو کہتے تھے کاش کہ نبی علیہ السلام نے جو رخصت دی تھی میں نے اس کو اختیار کیا ہوتا کہ مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ایک نیکی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے مسلمان کے لیے، تو یعنی ایک روزہ 10 روزوں سمجھے، اس نے 10 روزے رکھ لیے. ہاں تو 3 روزے رکھ لیے تو 30 دن. تو یہ اختیار کرتا تو بہت اچھا تھا. وہ زیادہ روزے رکھ لیے نا، کمزوری زیادہ آ گئی، بعد میں پچھتاتے تھے کہ کاش کہ آپ علیہ السلام کے اس طریقے کو میں اپنا لیتا. اس لیے درمیان میں رہیں، بہت زیادہ بھی آگے نہ بڑھیں اور بہت زیادہ کمزور بھی نہ ہوں. ہاں ٹھیک ہے نا. فرائض مکمل کر لیے نوافل کی، ہاں کوشش کرتے رہیں، لیکن اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے کہ میں آج ہی اللہ کا ولی بن جاؤں گا. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن بس چلتے رہیں، تھوڑا بہت چلتا رہنا چاہیے. بہت زیادہ جو آگے چلے جاتے ہیں نا وہ بھی مطلب پھر بعد میں بہت کم لوگ ہیں، ادروائز بہت سارے لوگ بالکل ہی چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے علم کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں نا ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، یا اگلے کچھ سمجھتے نہیں ہیں. درمیان میں رہنے والے جو ہے نا وہ زیادہ پھر آگے چلتے. میرا ذہن درمیانہ تھا تو الحمدللہ جب ہم حفظ کرتے تھے ایک لڑکا اتنا تھا ہمارے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم صبح بھی پڑھتے تھے، رات کو بھی پڑھتے تھے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، صبح فجر سے پہلے اور فجر کے بعد بھی. تو وہ جو لڑکا تھا نہ رات کو پڑھتا تھا نہ صبح پڑھتا تھا. صبح بھی فجر کی نماز اینڈ پہ آ کے پڑھتا تھا. جناب علی آ کے 2-4 مرتبہ پڑھا اور سبق سنا کے ہو گیا. اتنا اس کا فاسٹ ذہن تھا. لیکن آج بھی وہ گاؤں میں ہے، کوئی ترقی نہیں کر سکا. ذہن مطلب آپ سمجھو کہ کمال کا ذہن تھا اس کا. ٹھیک ہے جی. تو ہم درمیانے تھے، لگے رہتے تھے. تو بس یہ کہ بندہ لگا رہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح بس فرائض مکمل کرے، باقی نوافل. ہاں بچوں کو رزق کھلانا یہ بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اگلے حدیث میں اسی طرح جب تمہیں جھونکا آ جائے، غلبہ نیند کا جائے، سو جاؤ. اپنے اوپر زیادتی نہ کرو کہ آج میں نے سارا یہی کرنا. فرائض مکمل کر لو، نوافل جتنا دل آپ کا ہوئے. ہاں گناہ سے بچنا وہ تو اچھی بات ہے، لیکن جو نیکی ہے اتنا آپ نے کرنا کہ جیسے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ ہمارے ہاں بہت صوفی ہمارے مدرسے میں ایک عالم صاحب تھے، وہ اتنے صوفی بن گئے. انہوں نے کہا جی میں نے مدرسے کا کھانا نہیں کھانا. اچھا وہ باہر کا کھانا کھانے لگے. اب باہر کا کھانا مہنگا، بعض اوقات پھر مدرسے کے بچوں سے پیسے لے لیتے تھے. قرضہ دو جی باہر کا کھانا کھانا ہے. اچھا قرضہ، اب وہ قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے تھے. اب اتنا صوفی بھی نہیں بننا چاہیے اس انداز سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہیں بڑی اہم ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. آپ علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. ہر نماز وضو کرنا اس کا ثواب زیادہ ہے. لیکن شروع میں ایسا تھا. بعد میں جب آپ فتح مکہ کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک وضو کے ساتھ غالباً 5 نمازیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے نا. تو صحابی نے شاگرد نے پوچھا آپ لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اس وقت تک وضو کرتے تھے جب ہم بے وضو ہوں. بے وضو ہونے کے بعد ہی ہم کیا کرتے تھے؟ وضو کرتے تھے. نبی علیہ السلام کرتے تھے. بعد میں آپ نے جو ہے وہ فتح مکہ کیا تھا. عمر نے کہا یا رسول اللہ وضو آپ نے نماز کے لیے وضو فرما؟ نہیں میں نے مسح کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی. ٹھیک ہے نا. تو ایک وضو سے آپ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں. ہاں اگر آپ ہے مطلب جو ہے نا وہ ارادہ کہ چلو تازہ وضو کر لوں تو ٹھیک ہے. سردیوں میں آپ ظہر کے لیے وضو کر لیں تو عشاء بھی پڑھی جا سکتی ہے، موج کریں. ٹھیک ہے جی. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی. اگلی حدیث بھی اسی طرح صحابہ کے مقام پہ آپ علیہ السلام آئے، عصر کی نماز پڑھی، فرمایا کھانا لے آؤ. ہاں تو پھر ستو لائے گئے. آپ علیہ السلام نے اسے تناول فرمایا اور پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ مدینے میں یا مکے کے کسی حیطان بولتے ہیں باغ کو. ٹھیک ہے نا. حدیقہ بھی باغ کو بولتے ہیں. حدیقہ وہ باغ ہوتا ہے جو کھلا ہوتا ہے، جس کی 4 دیواری نہیں ہوتی. حیطان وہ باغ ہوتا ہے جس کی 4 دیواری ہوتی ہے.
تو وہاں سے آپ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کی آواز سنی، ان کی قبروں سے آواز آ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، بلکہ ایک تو وہ تھا جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک شاخ منگائی، اس کو 2 ٹکڑے کیے اور آپ علیہ السلام نے اس کی قبر پر رکھ دی، فرمایا جب تک یہ تر رہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کے نے اپنے محبوب کو یہ علم عطا فرمایا کہ آپ قبر کی بھی احوال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آوازیں سن رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ اگر قبر پر کوئی بھی ایسی چیز شاخ ہو یا ایسی تر چیز رکھی جائے تو مردے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے مسلمان اکثر پھول رکھ لیتے ہیں، یہ بھی اسی میں سے ہے نا۔ شاخ رکھو، کوشش کریں کہ قبرستان کے باہر کی شاخ ہو، کیونکہ اندر کی جو شاخیں قبرستان کی تو وہ ذکر کر رہی ہیں، تو باہر پھول جیسے ہمارے ہاں کراچی میں، ویسے بھی دیگر شہروں میں کوئی بھائی جاتا ہے تو باہر سے مزار سے پھول لے کے جاتا ہے، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے پھول ڈالتے ہیں، تو یہ بھی اسی سنت میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور امام عبدالحق شیخ محدث دہلوی لکھتے ہیں اور دیگر محدثین لکھتے ہیں کہ دیکھو پھول رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تو جو آدمی قرآن پڑھے گا قبرستان میں اپنے والدین کی قبر پر، اس کو کتنا فائدہ ہوگا۔ اس لیے قبرستان میں تلاوت کرنا، ذکر فکر کرنا۔ حضرت عمر بن عاص صحابی تھے، انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں، یہ مسلم میں حدیث ہے، تو پھر آپ اتنی دیر تک وہاں بیٹھے رہنا ہے میری قبر پر، جتنی دیر میں ایک ان کو ذبح کیا جاتا ہے پھر اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو لا محالہ صحابہ فارغ تو نہیں بیٹھیں گے، ہاں ذکر فکر کریں گے، تو اللہ کا ذکر۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو، گھروں میں نماز پڑھا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو۔ اس حدیث کو لے کے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ قبرستان میں آپ تلاوت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بھئی آپ نماز جنازہ کدھر کر پڑھتے ہیں پھر؟ نماز جنازہ قبرستان کے بیچ میں جو ہوتی ہے، جگہ بنی ہوتی ہے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور مقصد دیکھیں، حدیث کا ایک ہوتا ہے ظاہری لفظ ہوتے ہیں اور ایک ہوتی ہے اس کی جو روح۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ عام طور پر قبرستان میں روٹین وائز نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو کوئی مہینے 2 مہینے کے بعد کوئی بندہ فوت ہوا تو وہ جا کے اس کو وہاں نماز جنازگاہ اس کو بولتے ہیں نا، جنازگاہ میں جا کے جو جنازگاہ اکثر جو قبرستان کے بالکل ساتھ ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ارد گرد قبریں ہوتی ہیں اور جنازگاہ ادھر ہوتی ہے، تو وہ مہینے 2 مہینے 4 مہینے بعض اوقات 6 مہینے گزر جاتے ہیں، پھر جا کے وہاں نماز ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ظاہر ہے ایک آبادی تو ہے نہیں، ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد بندے کو جاتے ہیں تلاوت کرتے ہیں۔ تو حدیث کا مقصد جو ہے ہمارے نزدیک وہ یہ ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیم، کہ بھائی اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ عام طور پر قبرستان ویران ہوتے ہیں، تو اپنے گھروں میں تلاوت کر کے یعنی کہ فرشتوں کو دعوت دیا کرو۔ جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو حدیث کا مقصد یہ تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو۔ انہوں نے الٹا مقصد لے لیا کہ بھئی آپ نے قبرستان میں جو تلاوت نہیں کرنی۔ ایک مثال ہوتی ہے، کوئی ممثل اللہ، اس کی ایک تشبیہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے۔ اب کوئی کہے بھئی شیر کی تو پونچھ ہوتی ہے، زید کی پونچھ کہاں ہے؟ بھائی یہاں جو ہے نا وہ پھر آگے کوئی کہے بھئی زید تو حرام کھاتا ہے، شیر تو جو ہے نا وہ مطلب وہ حرام کھاتا ہے، ظاہر ہے جو بھی جانور ہے اس کو پھاڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ بھائی دیکھو 100 چیزیں ہیں حرام کھانے میں، یہ کر رہے ہیں، اصل اس میں ایک چیز ہے بہادری۔ تو جب کہتے ہیں زید شیر ہے تو اس میں ایک چیز لائی جاتی ہے، وہ بہادری ہے، ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں اگنور کی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی یہ ہے، مقتل ویرانی ہے۔ اب یہ آپ اس ویرانی کو چھوڑ کے آپ نے فتویٰ ڈال دیا کہ آپ نے قبرستان میں تلاوت نہیں کرتی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، تو یہ تو واضح ہے مردوں پر پڑھنا ہے، ظاہر مردے کہاں ہوں گے؟ قبرستان میں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی جناب۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے مردے اٹھ کر نماز وغیرہ یا ذکر الہی نہیں کرتے تو اس طرح سے گھر کو نہ بنایا جائے۔ دیکھیں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، آپ بات سنا کریں، کوئی اگر آپ کو ایسی چیز پوچھنی تو وہ پوچھ لیا کریں،
ٹھیک ہے جی، جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو سن لیا کریں. تو یہ ہے، تو بات یہ ہے کہ الٹا مقصد نہیں لینا چاہیے حدیث کا. ٹھیک ہے جی، حدیث میں جو ہے وہ ویرانی کا زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے یہاں کلیئر ہونا چاہیے. میرے اس پر ویڈیوز بھی ہیں. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ویڈیوز ہم بناتے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کو وہ پہنچتی ہیں، کچھ دوستوں تک، اور ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں وہ چیزیں یاد رہتی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ہمارے لیے فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بات ہوگی. باب ما جا فی غسل بول. ٹھیک ہے نا، یہ وہی اسی بات کہ آپ نے جو پیشاب کو دھونا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ علیہ السلام جب حاجت کے لیے آتے تھے تو آپ علیہ السلام یعنی کہ پانی کے ساتھ استنجا فرماتے تھے. مقصد یہ کہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا. اچھا، پھر ایک چیز رہ گئی جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹے. ٹھیک ہے جی، پیشاب کے چھینٹے جو ہے نا، نوک سوئی کی نوک تر بالکل باریک سے پیشاب کرتا ہے. آگے حدیث آئے گی، آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. جب کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے تو لا محالہ کوئی نہ کوئی سوئی کی نوک کے برابر بھی چھینٹے جو ہے اڑ کے آئیں گے آپ کے یہاں. ٹھیک ہے نا، یہ اس سے وہ معاف ہے بالکل ہی. وہ کیا ہے، مطلب وضو کرتا ہے یا پیشاب کرتا ہے بعض اوقات. اچھا، ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں. عربی میں جو فقہ ہے نا، فقہ میں ایک بہترین کتاب ہے، اس کا نام ہے نور الایضاح. ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ نے نا کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ اردو میں آتا ہے وہ آپ پڑھیں. نور الایضاح میں ایک باب استبراء کا. استبراء کیا ہوتا ہے؟ استبراء یہ ہوتا ہے کہ جی آپ میں سے کوئی چلیں بتائیں، میں بھی اسی لیے تاکہ آپ کی شمولیت رہے. جی کون بتائیں گے استبراء کیا ہوتا ہے؟ کوئی مرد مومن؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ قطرے آ جاتے ہیں، کچھ آ جاتے ہیں میں دیکھو نا جی، تو ان کے بارے میں میں کہتا تو یہ کہ اب جی عرفان صاحب، جی آپ اس میں جی عرفان صاحب استبراء. جی فیصل صاحب بتائیں. جی حضرت، اگر انسان کو قطروں وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی شک و شبہ ہو کہ مطلب پوری طرح سے مطلب پیشاب سے فراغت حاصل نہیں ہوئی، تو کوئی ایسا کام کرنا جس سے کہ تسلی ہو جائے، جیسے چند قدم چلنا، کھانسنا یا پیروں کو چٹکانا، چلے کہ ماشاء اللہ. جی ٹھیک کہ ٹھیک تسلی ہو جائے کہ جی جی سب جی قطرے وہ ہیں وہ نکل چکے ہیں. جی شام صاحب کو بھی ماشاء اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو ہاں، استبراء یہی ہوتا ہے کہ آپ پیشاب کر کے نا تھوڑا کریں، پیشاب یعنی واش روم سے باہر نکل کے نا اس طرح کریں اور تھوڑا سا چلیں. ٹھیک ہے نا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری رگیں ہوتی ہیں نا جسم، تو اس میں سے کچھ قطرے نکلنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر فوراً آپ وضو کریں گے نا تو پھر بعد میں وضو کے بعد پھر شک رہتا ہے کہ یار کہیں وہ جو گھیلا پن محسوس ہوا ہے وہ پیشاب کا قطرہ تو نہیں ہے. اس لیے آپ علیہ السلام کو آ کے حکم یعنی جبرائیل آ کے عرض کیے، یا رسول اللہ جب آپ وضو کریں تو شرمگاہ کے سامنے جو کپڑا ہے اس پر آپ تھوڑا سا چھڑک دیں پانی کے قطرے، تاکہ وہ شیطان جو مطلب جو ہمارے لیے ہے کہ وسوسہ نہیں ڈالے گا. تو استبراء اس کو کہتے ہیں کہ آپ. اچھا، پھر سوال جو میں نے مطلب آپ کو سمجھانا یہ تھا کہ جب آپ نے استبراء کیا آپ نے، ظاہر ہے یا آپ تھوڑا سا چلے ہیں تو ایک دو قطرہ تو نکلنا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ایک دو قطرہ معاف ہے. ان ایک دو قطرے سے آپ کا لباس اس طرح ناپاک نہیں ہوگا کہ آپ کو نماز پڑھنا ممنوع ہوگی. نماز پڑھنا اس وقت ممنوع ہوتی ہے جب آپ ہتھیلی سیدھی کریں اور وہاں پانی آپ اس میں ڈالیں. جتنا پانی آپ کی ہتھیلی کے بیچ میں رک جاتا ہے اتنا اگر گھیلا پن آپ کے کپڑے میں محسوس ہو جائے تو پھر آپ کو جو ہے کپڑے کو دھونا لازمی ہوتا ہے. ادروائز دو چار قطروں سے دھونا لازمی نہیں ہوتا. تو یہ عرض کرنی تھی کہ ایک دو قطرے سے وہ کپڑا ناپاک اس انداز سے نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی اسے جو ہے وہ نماز نہ پڑھ سکیں. تو وہ جو چھینٹے ہوتے ہیں نا وہ مطلب اتنے وہ معاف ہوتے ہیں. تو اس شخص نے پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پیشاب کر کے فوراً کھڑا ہو گیا، احتیاط نہیں کی نا. احتیاط تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ پیشاب کریں، اچھی طرح تسلی کریں، بیٹھیں تاکہ تمام قطرے وغیرہ ہر چیز کلیئر ہو جائے. اس کے بعد اگر ایک دو قطرہ ایسے استبراء کے طور پر نکل جاتا ہے تو الگ ہے. لیکن پیشاب کیا، کوئی صفائی نہیں کی، کھڑے ہو گئے، وہ ساری رانوں میں آگے پیچھے لگ گیا سارا کچھ ہی ہو، تو یہ جو ہے نا وہ کیا ہے بے احتیاطی. جی احتشام صاحب. قبلہ یہ واضح کر دیں کہ یہ جو پیشاب کے قطرے ہیں ان کو دھونا معاف ہے، اگر وضو کے بعد نکلیں تو وضو کرنا ہوگا. ہاں بالکل، اس کو دھونا لازمی نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، جو قطرے لگ گئے نا آپ کے یعنی پیشاب آپ نے کیا، ظاہر ایک دو قطرہ نکلا ہوگا تو آپ کے اس کے جو آپ کے لباس کو لگے تو دھونا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ معافی دھونا. ہاں ٹھیک ہے جی. عرفان صاحب. مفتی صاحب اس میں جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ایک دو قطرہ تو معاف ہے، لیکن وہ یعنی کہ بعد میں ایک وقت میں 2 نکلے پھر 2 نکلے تو وہ درہم کے اگر برابر پہنچ جائیں گے تو یعنی کہ 2-3 دفعہ میں تو پھر تو لازم ہو جائے گا نا. پھر لازم ہوگا، زیادہ ہو گیا نا پھر لازم ہوگا. ایک تو دو اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دیں کہ ارشاد فرما دیں کہ جس طرح بھائی نے بھی عرض کیا کہ یعنی کہ جب قطرے نکلیں گے تو اس سے وضو تو لازم ہوگا نا، یعنی وضو کر لیا، وضو کے بعد اب قطرے نکلے ہیں. یہ پہلے ہوگا، استبرا پہلے ہوگا، بعد میں جی وضو کرنا ہے. اگر وضو کرنے کے بعد بھی ایک دو قطرہ نکلا پھر تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، جی جزاک اللہ. پھر آپ کا وضو نہیں رہے گا. تو یہ استبرا اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پہلے آپ کریں. اچھا میرے ایک دوست تھے، شاگرد تھے ملتان میں، انہوں نے مجھے بلایا تو وہاں وہ ہوتے ہیں صوفی نہیں بلکہ سیفی ہوتے ہیں نا، سیفی بھائی جی جن جی کو سیفی حضرات. سیفی حضرات. تو ان کے ایک آئے ہوئے تھے خلیفہ لاہور سے، تو پہلی مرتبہ ان کی محفل میں جانے کا اتفاق ہوا، 4 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے ہر نماز کے بعد اسی چیز کی ترغیب دینی، استبراء کی، کہ بھائی استبراء کرو. تو میں نے وہاں محسوس کیا کہ وہ لوگ اس پر کافی توجہ، مطلب ان کا ایک ہر نماز کے بعد انہوں نے اس پر درس دینا کہ بھائی استبراء جو ہے سنت ہے، استبراء کیا کریں اس طرح. تو ایک اچھی چیز میں نے دیکھی یہ چیز کہ وہ اس پر کافی جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے. اچھا یہ بات ہو گئی. آگے ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا. ایک شخص نے، عرابی نے مسجد میں پیشاب کیا. وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ شخص ہے جو مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، تو صحابہ اس کو روکنے کے لیے توڑے. تو حضور فرمایا دعو، چھوڑو اس کو، پیشاب کرنے دو اس کو. پیشاب کرنے کے بعد پھر آپ نے پانی منگایا اور جہاں اس نے پیشاب کیا تھا تو اس پہ انڈیل دیا. ٹھیک ہے جی. تو آگے پھر اس میں اور مزید وضاحت آ رہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دعو، ٹھیک ہے، چھوڑ اس کو، اور اس کے پیشاب کے اوپر جو ہے نا پیشاب کر دیا، پانی پھینک دو. ٹھیک ہے. ایک روایت میں کہ آپ علیہ السلام نے خود پانی منگایا اور وہاں انڈیل دیا. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ انما فإنما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین، کہ تمہیں آسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ تمہیں سختی اور تنگی کے لیے بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی صحابہ کو تو نہیں بھیجا گیا، بھیجا تو حضور پہ گیا ہے، ویسے تو حضور کی ہے. تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو پھر شارحین کہتے ہیں کہ کیونکہ نبی علیہ السلام تبلیغ سب سے پہلے کس کو کر رہے ہیں؟ صحابہ کو. آگے دین کس نے پہنچانا ہے؟ صحابہ نے. تو صحابہ جو ہے وہ سرکار کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ظاہر ہے پھر انہوں نے آگے بتانا کہ دین میں آسانی ہے. ایک تو یہ. دوسرا، آپ علیہ السلام، اس پر ہماری ایک مرتبہ ڈسکس ہوئی تھی، ارسلان صاحب کو یاد ہوگا، نفسیات کے طور پر. اس میں ایک یہ مثال بھی آئی تھی کہ آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ نفسیات کے ماہر نفسیات ہے آپ علیہ السلام. ظاہر ہے وہ اس نے پیشاب کی، اگر اس کو اٹھایا جائے گا تو ایک تو اس کا طبی طور پر بھی اس کا پیشاب آدھا رک جائے گا. دوسرا یہ ہو جائے گا وہ آدھا پیشاب کی، آدھا آگے باہر جا رہا ہے تو مزید جگہ خراب کر رہا ہے. تیسری بات جو اہم ہے وہ نفسیات پر، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگلے کو پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بندہ غلطی کر رہا ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ غلطی ہے. تو اب آپ غصہ نہیں کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی اصلاح کریں گے. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ اعرابی ہے، اس کو نہیں پتا کہ مسجد کے آداب کا کیا ہے. تو آپ نے غصہ نہیں فرمایا، آسانی کرو. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پھر اس کو سارا کچھ سکھایا، بتایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں ہوتا، یا ناپاکی نہیں کرنی ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پاکی کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ خیال کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا درس ہے. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، آپ کو علم ہوگا، کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نیا مسلمان ہوا تو پھر میں نماز پڑھنے آیا تو نماز میں کسی کو چھینک آ گئی. تو میں نے کہا یرحمک اللہ. تو دوسرے مجھے کناکیوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا میں نے کیا جرم کر دیا، میں نے کیا مطلب جرم کر دیا جو تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ اچھا یہ میں نماز میں کہہ رہا ہوں، صحابی کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے ران پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے. پھر مجھے احساس ہوا کہ ہاں یہ تو مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں، میں نماز میں بول رہا ہوں.
تو کہتے ہیں میں قربان جاؤں نبی علیہ السلام کے کہ آپ علیہ السلام نے نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ نماز ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس میں دنیاوی باتیں نہیں ہوتی بس۔ کہتے ہیں ایسا میں نے معلم دیکھا نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو پتا کہ نیا بندہ ہے تو اس کو سختی نہیں کی جاتی ہے۔ تو جو اہم بات بتانے والی وہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اگلے کو نہیں پتا اس چیز کا، جو غلطی کر رہا ہے، تو آپ غصہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم غصہ کریں گے تو ہم بیوقوف ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بھئی یہ جو غلطی کر رہا ہے اس کو بتانا کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے۔ ہاں جان بوجھ کے کرے پھر آپ ضرور غصہ کریں، لیکن جب وہ غلطی کر رہا ہے، نہیں پتا کہ یہ اس کی غلطی ہے، اس کو ہی نہیں پتا کہ یہ غلطی کر رہا ہوں یا اس طرح نہیں کرنا، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام کی سیرت سے یہ ہمیں بہت اہم سبق ملتا ہے کہ ہمیں آسانی کرنی چاہیے۔ اکثر پھر مساجد میں نئے لوگ آ جاتے ہیں تو وہ پھر وضو صحیح نہیں کرتے، تو بجائے غصہ کرنے کے اس کو بتانا ہے کہ بھئی وضو ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو ہم نے یہ چیز جی جو ایسا استاد صاحب میں کبھی ایک واقعہ نا کہ ایک بزرگ وضو صحیح نہیں فرما رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وضو کرتے تو آپ ہمیں دیکھیں کہ اگر ہماری کوئی غلطی تو بتائیے گا، تو اس طرح بھی اصلاح کی جا سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل جی۔ اچھا آگے ہے حدیث، وہی ہے پیشاب پر پانی ڈولنا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ باب بول الصبیان، بچے کے پیشاب، بچے کا جو پیشاب ہے اس پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس بچہ لایا گیا تو اس نے پیشاب کر دیا آپ کی جھولی پر، آپ نے پانی منگایا اس پر ڈال دیا، ٹھیک ہے، اور فاجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام اس کو جھولی میں حجر یہ جھولی میں بیٹھایا، فبال اللہ ثوبی، تو اس نے پھر پیشاب کر دیا، فدعا بماء، آپ نے پانی منگایا، فنضحه، تو اس پر آپ نے پانی بہا دیا، ولم یغسلہ، اس کو دھویا نہیں۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں اس پہ بڑی امام شافعی فرماتے ہیں کہ بس چھڑکنا ہے، بچے کا پیشاب جو ہے نا اس کی کیا کرنا ہے؟ چھڑکنا ہے۔ حناف کہتے ہیں دیکھیں نادہ کا معنی ہوتا ہے ڈیلنا، ٹھیک ہے، آگے حدیث میں آئے گا، اور وہ جو حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست مقداد سے کہا تھا کہ مجھے مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں، بات چیت ہوتی ہے تو قطرے نکل آتے ہیں، تو حضور سے عرض کریں کہ اس سے وضو ہوتا ہے، غسل ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ غسل نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہے، تو اس میں لفظ ہے کہ اس کو پھر دھو لے، یعنی اپنی شرمگاہ کو دھو لے جہاں قطرے وغیرہ، تو وہاں بھی ندہ کا معنی ہے، آگے بھی حدیث میں آتی ہے ندہ، تو ہمارے ہاں یہ دلیل ہے کہ ندہ کا معنی ہوتا ہے پانی ڈالنا، ٹھیک ہے نا، تو صرف چھڑکنا نہیں، اور ولم یغسل، آپ نے اس کو دھویا نہیں، مطلب بڑی احتیاط سے دھو کے پھر اس کو کیا جاتا ہے نا، مطلب اس کو نچوڑا جاتا ہے، وہ نہیں کیا، بس دھویا پانی، یعنی کہ پانی ڈالا ہے آپ علیہ السلام نے۔ تو ہماری دلیل یہ کہ آپ علیہ السلام نے اس پر پانی ڈالا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا بچے کا پیشاب ہے یہ، چاہے بچی کا پیشاب ہو، تو وہ اس پر صرف یہ ایسے چھڑکنا نہیں ہوتا، یا بلکہ اس کو اس طرح انداز ہے کہ پانی بہانا ہوتا ہے۔ مرد جو بڑا ہوتا ہے اس میں چونکہ غذا ہوتی ہے تو اس میں گاڑھا پن ہوتا ہے، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے دودھ پیا ہوتا ہے تو اتنا وہ نہیں، تھوڑا بہت پانی بہا لیا تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال ہمارا موقف یہی ہے کہ اس کو آپ دھوئیں گے، بڑی احتیاط سے نہیں، لیکن پانی ڈال دیا، تھوڑا دھو دیا، یہ اس میں ہے۔ اگلا باب ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام ایک کوڑے دان پہ آئے جہاں باہر کچرا ہوتا ہے، تو وہاں آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، ٹھیک ہے جی، پھر پانی صحابی لائے آپ علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا۔ تو اس میں پھر آگے ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا کیسا، تو حناف کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ جواز ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، مثلا جیسے اب کوڑا دان ہے، یا بیٹھیں گے تو اور کپڑے خراب ہوں گے، تو ایسی حالت میں آپ پیشاب کھڑے ہو کے کرنے کا یہ جواز ہے۔ دوسرا کوئی مریض ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا، ادروائز سنت جو ہے نا اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے، یہ کچھ عمل ہوتے ہیں صرف جواز کے لیے، سنت ہوتا ہے جو آپ علیہ السلام کا طریقہ، ٹھیک ہے نا، ایک مرتبہ کرنے سے آپ علیہ السلام اس کو جواز کے لیے کرتے ہیں، تو طریقہ کیا ہے؟ آپ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں پیشاب کر رہا تھا کھڑے ہو کے، نبی علیہ السلام فرمایا نہیں بیٹھ کے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کے بعد
میں نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرو. تو اب یہاں تو تصدیق ہو رہی ہے. تو اب اس میں فقہا محدثین پہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ تصدیق نہ کرو. ان کی نظر میں ایسا تھا ہی نہیں نا، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام گھر میں کبھی آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا. اب یہاں کوڑے دان پر آپ نے جو کوڑا کرکٹ تھا وہاں پیشاب کیا تو وہ الگ باہر تھا. اس لیے انہیں اپنے علم کے مطابق انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی اگر کہے نا کہ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تو اس کی تصدیق نہ کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف ایک جواز ہے کہ ہاں کہیں ایسی مجبوری ہے، ایسی کوئی چیز ہے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں. ادروائز سنت مستقلہ جو ہے نا مستمرہ وہ ہے کہ آپ بیٹھ کے پیشاب کریں گے. پچھلے دنوں میں انڈیا کا ایک ویڈیو میرے سامنے آئی. انڈیا کا ایک ڈاکٹر تھا، وہ اپنے مریضوں کو کہہ رہا تھا کہ بیٹھ کے پیشاب کرو. جب آپ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں نا، سارے جو آپ کی رگیں وغیرہ ہوتی ہیں نا اس کا سارا اس پر وزن پڑتا ہے سارے، تو آپ کا یورین جو ہے نا پورا پیشاب نکل جاتا ہے. جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں نا تو آدھا ٹانگوں میں کچھ چیزیں کچھ ادھر ادھر ہوتا ہے. یعنی وہ اس چیز کو کہہ رہا تھا مسلمان جو کرتے ہیں نا یہ پرفیکٹ کام ہے. ٹھیک ہے جی. جی اپنے عبد الرفیق خان صاحب. جی السلام علیکم. جی اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو اب جو انگریزی باتھ روم ہیں جو کموڈ والے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور خاص طور سے جو آفیسز وغیرہ میں جیسے یہاں سعودی عرب کے اندر ہے، یہ سب جگہ کموڈ والے واش روم ہیں. ٹھیک ہے اچھا. نا. اچھا مکہ مدینہ وغیرہ میں تو ہمارے WC والے ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو آدمی آرام سے بیٹھ کے پیشاب کرے، لیکن یہ جو کموڈ والے جن کو لوگ ریگولر استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے اوپر بیٹھ جائے اوپر. اس میں آدمی بیٹھے تو ظاہر ہے کہ اس کو پہلے وہ صاف کرے گا، دھوئے گا، اس کے بعد ہی اس پہ بیٹھے گا. ٹھیک ہے نا. تو عموماً یہ ایک لمبا ہی پروسیجر ہوتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. پھر کہیں ٹیشو رکھے ہیں، کہیں ٹیشو نہیں رکھے ہیں. پھر اگر آپ نے پانی ڈال کے دھویا، آپ بیٹھے، اس کے بعد پھر آپ اٹھے، اس کے بعد کپڑے آپ نے پہنے تو وہ کپڑے سارے گیلے ہو گئے. تو ایک مطلب اچھا خاصا کنفیوژن رہتا ہے ادھر پہ نا. یہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جہاں وہ تو پھر ان کی مجبوری ہوگی نا. جہاں عام روٹین تو یہی ہے کہ بیٹھ کے جہاں آپ کو موقع ملے جہاں بیٹھ کر سکتے ہیں وہیں کریں بس. وہاں بیٹھ کے کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا وہ آج مجھے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا، تو مسئلہ یہ پوچھا اس بھائی نے کہ بندہ کوئی ٹیشو پیپر سے اگر صفائی کرے تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ہے کہ بالکل ہو جائے گی اگر اچھی طرح صفائی ہو جائے. جیسے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ پیشاب کرتے تھے تو ڈھیلا استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد الگ سے آپ کو جو ہے وہ پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر اچھی طرح سے ڈھیلا استعمال ہوا ہے. اگر آپ الگ سے پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ تو بہت ہی زیادہ فضیلت والی بات ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے جو ایک مسجد طاہر کا ذکر کیا نا سورۃ توبہ میں کہ یہ پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں، یہ قبا والے ہیں. ایک قول یہ حدیث میں کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے پھر ان کی اس پاکی کو پسند فرمایا اور اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. تو اگر کوئی اچھی طرح سے ڈھیلا بھی استعمال کرتا ہے نا، اچھی طرح سے اس کو یقین ہو گیا کہ میری پاکی ہو گئی، تو اس کا یہ مطلب شروع میں ایسے ہی ہوتا تھا، پانی بھی کبھی کبھار استعمال کر لیتے تھے. میرے خیال میں یورپ میں عبد الرفیق خان صاحب یا دوسرے دوست جانتے ہوں گے، یورپ میں سنا ہے کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پانی اب یوز ہی نہیں ہوتا، وہاں ٹیشو پیپر یوز ہوتا ہے. نہیں، وہاں پر تو پانی رکھنا جو ہے وہ قانوناً الاؤ ہی نہیں ہے. اچھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یعنی وہاں پہ، اور جیسے ہمارے یہاں واش روم میں پانی ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے گرنے کے واقعات ہیں. ٹھیک ہے نا. لوگ واش روم میں گئے، بوڑھے ہیں، گر گئے، سر میں چوٹ لگ گئی، لوگ مر بھی گئے. جی جی. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ واش روم میں پانی ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں پہ ٹیشو ہی ہوتا ہے. تو ہم لوگ جو مسلمان ہیں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے. تو پھر ہم لوگ جیسے ایئرپورٹ وغیرہ میں جاتے ہیں کسی میں، تو پھر ہم جو پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں تو اس میں پانی بھر کے الگ سے لاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ طہارت حاصل کرتے ہیں. تو وہ ہمیشہ وہاں کھڑے ہو کے ہی کرنا ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے کرنے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی نا. وہ کموڈ وغیرہ میں تو کوئی نہیں بیٹھتا. تو لیکن یہ کہ وہاں نہیں رکھتے، وہاں سے یعنی اس وجہ سے کہ لوگ واش روم گیلا کر دیتے ہیں، لوگ جا کے گر جاتے ہیں، دوسرا آیا وہ گر گیا، کوئی بوڑھے گر گئے، تو اس لیے وہ رکھتے ہی نہیں ہے. ٹھیک. یہاں ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی، شاید کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے جی،
تو انہوں نے، میں 2 دن پہلے کی بات، ایک شادی پہ گیا تھا واپسی پہ، انہوں نے مجھے کہا آپ صاحب میری بات سننا. میں نے کہا اچھا جی. وہ نا دوسرے کے ساتھی تھے میرے ساتھ، تو ان کو کہا جی آپ آگے چلے جائیں، میں نے حافظ صاحب سے بات کرنی. ادھر حافظ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، چاہے کتنے مفتی ہیں عالم جو بھی ہیں، اچھی چیز جو بھی مطلب. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نا آپریشن کرایا ہوا ہے، تو یہ جو منہ زیر ناف ہے ٹھیک ہے نا، مجھے کسی نے کہا ہے کہ بھائی آپ اس کو نا بلیڈ کے ساتھ آپ اس کو کریں گے، ریموو ختم کریں گے. اگر آپ نے کوئی پاؤڈر وغیرہ استعمال کیا نا تو اس بندے کا جنازہ نہیں ہوتا. اچھا، میں حیران ہوں. تو یہ لوگ اس طرح باتیں. تو اس کا میں نے بتایا کہ اکثر جو اسلام کا مقصد ہے نا وہ صفائی ہے. آپ صفائی بلیڈ سے کر دیں، اس طرح کے ساتھ کر دیں، کوئی ایسی کریم استعمال کر رہے ہیں جس طرح فیمیل وغیرہ جو بھی کرتی ہیں، تو اس کے ساتھ بھی آپ، اصل مقصد ہے صفائی، آپ صفائی کریں. اس میں کوئی اس کے جنازے کا کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. تو آپ ڈرے نا بڑا، پھر ان کو اطمینان ہوا. تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی آپ سے پوچھے اس بارے میں بھی کہ بھائی یہ اکثر مقصد ہوتا ہے صفائی کا. ٹھیک ہے، باقی کوئی بھی کریم استعمال کی جا سکتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز استعمال کی جا سکتی ہے جو آپ کو آسانی لگے. ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو کر کے آپ صفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کے علم میں ہوگا، کوئی پوچھے گا یا ایسی کوئی، لیکن یہ چیز آپ کو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ اس سے یہ نہیں کہ اس کا جنازہ نہیں ہوگا، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس طرح کی باتیں عوام کی ہوتی ہے اور کہتے ہیں بھائی سنی یہ باتیں کرتے ہیں. بھائی آپ نے کسی سنا کسی فتوے میں یہ ہے یہ اس طرح کی چیزیں، لیکن وہ اس طرح کی. جی محترم، سر میں نے پتا کرنا تھا کہ یہ جو ہیئر کلر وغیرہ لگاتے ہیں تو اس میں مسا وغیرہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مسا تو سر کا مسا کرنا ہے نا. ہیئر کلر لگایا ہے تو اوپر آپ مسا کریں گے، تھوڑا بہت آپ کے ہاتھوں میں لگ جائے گا، لیکن آپ کو مسا کرنی ہے. اگر صرف آپ مسا نہیں کریں گے تو یہ تو فرض ہے نا. پھر کیسے مسا مطلب کریں گے پھر؟ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کلر لگانے کے بعد مسا ہو جاتا ہے، مطلب لگانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کلر لگانے کی اجازت پوچھ رہے ہیں؟ جی جی. کلر جو ہے نا کالا تو نہیں لگا سکتے، اس کے علاوہ براؤن ہے، ٹھیک ہے نا، ڈارک براؤن ہے، جو ریڈ ہے، یا جو باقی آپ بلیک کے علاوہ کوئی بھی لگا سکتے ہیں، بلکہ لگانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہتر ہے. وہ جو آپ ایک ڈاکٹر صاحب کو بتا رہے تھے نا کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے، یہ میڈیکل سائنس میں بھی اسی طرح ہے. جی جی تو بیسیکلی جو گال بلیڈر جہاں پہ پیشاب جمع ہوتا ہے نا، جی جی تو جب بیٹھ کے کوئی شخص پیشاب کرتا ہے تو پھر اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ بلیڈر چونکہ دبا ہوا ہوتا ہے تو وہ پوری جی، طرح خالی ہو جاتا ہے. پوری طرح خالی ہوتا ہے، بالکل. جی، اور پوری طرح خالی ہو جانے سے ظاہر ہے کہ وہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو بار بار پیشاب کی حاجت نہیں حاجت پڑتی. جو لوگ نہیں، کھڑے ہو کے کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان میں پھر یہ رہتا ہے کہ بلیڈر چونکہ اس پہ پریشر نہیں پڑتا پریشر تو وہ نہیں پوری پڑتا. طرح خالی نہیں ہوتا. باقی یہ کہ اور اس کا وہ نہیں ہے، باقی چھینٹوں سے بچنا چاہیے. اب ہاں جی، چونکہ آج کل تو وہ اچھا بڑے سے ایسے کموڈ بن گئے ہیں کہ ان میں شیٹیں باہر آنے کے چانسز ہی نہیں ہوتے. ہاں تو جی، اس ہاں لیے وہ سب جو ہے نا وہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کا کہا ہے تاکہ شیٹوں سے بچا جائے، کیونکہ ٹھیک. ان میں ایسڈ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے پیشاب کے اندر نا، وہ بیس زیادہ ہوتا ہے جس سے اسکن جلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو وہ اس وجہ سے بیٹھنے کا جو حکم ہے وہ اس کی وجہ سے بھی ہے. اگلا باب یہ ہے کہ اچھا وہی کسی کی کوڑے ڈھیر پر کہیں پیشاب کرنا. حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ تھے نا، وہ بہت زیادہ سختی کرتے تھے بیٹھ کے پیشاب کرنے. کہتے تھے یہ پیشاب کی احتیاط، کہتے تھے بنی اسرائیل جو ہے نا وہ ان کے ہاں اگر کسی کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تو اس کو کاٹ دیتے تھے. اور یہ حدیث میں بھی ہے، بلکہ جسم کو بھی کاٹنے کا ہے کہ وہ اس کے وہاں جس کے کپڑے کو کاٹ دیتے تھے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اسے کہتا تھا بھائی اتنی سختی نہ کرو. آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کوڑے دان پہ آئے، آپ نے وہاں کھڑے ہو کے پیشاب کیا، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر ہے ایک دو تھوڑے بہت چھینٹے تو پڑیں گے. تو یہ اس کا ذکر پھر امام بخاری نے اس چیز کا کیا کہ ایک صحابی بہت زیادہ اس بارے میں سختی کرتے تھے. اور صفائی ہے، اچھی بات ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. اچھا، باب و غسل دم، ٹھیک ہے، خون کے دھونے کا یہ باب ہے. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، عرض کی یا رسول اللہ، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حیض کا جو خون آتا ہے تو اس کے بعد میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو اچھی طرح کھرچ لو، پھر اس کو اچھی طرح سے پانی کے ساتھ دھو لو، ٹھیک ہے، اس کے بعد رگڑ لو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ لو، تمہارا یہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے جی،
یعنی نہا دھو کے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے. اگلی عورت ہے یا رسول اللہ مجھے نا استحاضہ آتا ہے. تو اس کا ایک ہوتا ہے آپ کو پتا استحاضہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حیض اور ایک ہوتا ہے استحاضہ. حیض ہوتا ہے یعنی کہ 3 دن، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے جو. اور استحاضہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کی ایک روٹین ہے کہ انہیں حیض آتا ہے 8 دن. اب وہ 10 دن کے بعد بھی وہ حیض چلتا رہتا ہے، خون جاری رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استحاضہ. وہ بیماری ہے جو روٹین میں اس کو حیض آیا 8 دن، اس کے بعد بھی خون جاری ہے تو وہ نہا لے 8ویں دن، نہا دھو کے نماز شروع کر دے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نہا دھو کے نماز شروع کر دینی ہے. پھر اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ اس کے بعد پھر آپ نے جب دوبارہ نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ نے ہر نماز کے لیے وضو کر لینا. بس اس خون سے آپ کی کیا ہوگا، صرف آپ کا وضو ٹوٹے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ پاک ہو گئی ہیں اپنے حساب سے کہ 8 دن ہو گئے یا 9 دن ہو گئے جو روٹین ہے، اس کے بعد آپ نہا لو. ٹھیک ہے. اس کے بعد خون آتا بھی جاتا ہے تو وہ استحاضہ کا خون ہے، وہ ایک رگ ہوتی ہے اس کا خون ہوتا ہے. لہٰذا پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کر کے نماز پڑھ دینی ہے. تو اس میں آپ کے لیے کیا ہوئی، آسانی ہو گئی. آگے ہے منی کا جو ہے اس کو پاک کرنا کیسے، کیونکہ ظاہر وضو ہے. عائشہ فرماتی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے کپڑے دھو لیتی تھی، جنابت والے کپڑے. ٹھیک ہے جی. تو نماز کے لیے آپ جاتے تھے تو اس میں دھونے کا اثر ہوتا تھا، یعنی گیلے ہوتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی ناپاک کپڑا ہے اس کو آپ نے دھو لیا تو وہ پاک ہو گیا. اب اس کو سکھانا لازمی نہیں ہے، پاک ہو گیا تو پہن کے بندہ جو ہے وہ نماز کے لیے جا سکتا ہے. ظاہر ہے پورا گھیلا تو نہیں پہنے گا نا، کوئی ایک حصہ ہوگا جو گھیلا ہے. تو گھیلا کپڑا اگر اس کو آپ نماز کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اگرچہ پہلے اس کو ناپاکی لگی ہوئی تھی اور وہ دھو دیا گیا تھا. وہ اثر اگر گھیلے پن کا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر یہ حدیث میں بھی اسی طرح عائشہ فرماتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے ہے کہ اونٹ کا پیشاب ہے، جانوروں کا پیشاب ہے، اور دوسرا غنم کہتے ہیں بکری وغیرہ کا پیشاب ہے. ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، یہ ایک پورا ایک واقعہ ہے. اس سے پہلے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث ہے کہ بکریوں کے باڑے میں تم نماز پڑھ سکتے ہو، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اب یہ نہیں ہے کہ بکریوں کا پیشاب تو یعنی اچھا اس میں جو پیشاب ہے اس میں بھی اختلاف ہے. اہل سنت کہتے ہیں تمام انسانوں کا، جانوروں کا، سب کا پیشاب جو ہے یہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے. اور آگے پھر حدیث آتی ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک لوگ آئے، ارینا کے اکل یا ارینا کے لوگ آئے، تو مدینے کی آب ہوا انہیں جو ہے نا وہ مناسب نہ لگی. ٹھیک ہے. ان کو بلکہ مدینے کی ہوا نے ان کو پسند نہ کیا. نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ بیمار ہو گئے تو آپ نے فرمایا جاؤ وہاں اونٹوں کا باڑا ہے، وہاں جاؤ اور اونٹوں کا دودھ پیو اور پیشاب پی لو. اچھا وہ گئے، انہوں نے پیشاب پیا، صحیح ہو گئے. اب یہاں سے پھر کچھ کہتے ہیں کہ بھی اونٹوں کا پیشاب جو ہے وہ کیا ہے، پاک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کو بیماری تھی، اس بیماری کا علاج آپ علیہ السلام فرمایا. اصل میں ان کے دل میں بھی گندگی تھی، گندگی کیا، وہ ٹھیک ہو گئے. تو جو اونٹوں کو چرانے والے صحابی تھے انہوں نے ان کو شہید کر دیا، اور ایسا شہید کیا کہ ان کی آنکھوں میں سلائیاں ڈال دی. جب یہ خبر صحابہ کو پوچھی تو وہ صحابہ پھر پیچھے گئے، ان کے پیچھے گئے، نبی علیہ السلام بھی پیچھے گئے. تو پھر ان کو جا کے پکڑا. ٹھیک ہے. پکڑ کے پھر لایا گیا. پھر ان کے ہاتھ بھی کاٹے گئے، ان کے پاؤں کاٹے گئے، ان کی آنکھوں میں پھر سلائیاں ڈالیں گی کانٹوں کی، اور انہیں جو ہے نا وہ دھوپ میں ڈالا گیا. پانی پیتے تھے، ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو وہیں پہ مر گئے، ان کے وہیں کھانا گڑے کھود کے تو ان کو قتل کیا گیا. ایک تو وجہ اس لیے کہ وہ مسلمان تھے اور انہوں نے کفر کر دیا، مرتد ہو گئے. دوسرا، مرتد ہونے کے بعد جو صحابی کو شہید کر گئے، شہید کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ زیادتی کی کہ ان کی آنکھیں کاٹ، یعنی ان کو مسلح کیا. تو انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو ہے نا وہ نافرمانی کی ہے، جنگ کی ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ. تو اس کا پھر انہیں یہ بدلہ دیا گیا کہ انہیں بھی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور آنکھیں بھی ان پہ سلائیاں ڈالی گئیں، اور ان کو ساتھ ایسا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں عرب میں یہ عبدالرفیق خان صاحب بتائیں گے، عرب کچھ ویڈیو آئی ہیں، انہوں نے عربی جو لوگ ہیں وہ اونٹ کا پیشاب پی رہے ہیں. اچھا وہ کہتے پاک ہے.
تو وہ اصل میں ایک جو اہل حدیث ہے نا، ان کے جو بڑے تھے داؤد ظاہری، وہ حدیث کا جو بھی ظاہری لفظ ہوتا تھا نا، وہ اس پر عمل کرتے تھے. ہمارے یہاں جو فقہاء احناف یہ اس حدیث کا جو ہے نا وہ روح اور فہم وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اس کا کیا ہے. ایک شخص ہے، اس کا نام ہے سلیم اللہ نام ہے، پتہ نہیں کلیم اللہ نام ہے میرے ذہن سے، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں. یہ فرانس میں زیادہ رہے ہیں، پیرس میں. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے سیرت پہ کافی کام کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریز میرے پاس آیا، اس نے کہا جی میں نے سیر کی ہے. تو میں سیر کی عربستان بھی چلا گیا. میں وہاں نا واپسی پہ میرے نا ایک جلدی بیماری ہو گئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا. پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو دیکھ دکھا کے جناب علی وہ میرا جو جلد کی بیماری تھی وہ ٹھیک نہ ہو. ایک ڈاکٹر نے کہا کہ تم نا جہاں سیر کرنے گئے تھے نا وہاں چلے جاؤ. وہاں کہتے میں کیا، مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں سے مجھے مسئلہ ہوا ہے. اس علاقے میں جو عرب کا علاقہ تھا وہاں گیا. اس ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ وہاں اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور ان کا جو ہے نا وہ دودھ بھی پیو. کہتے میں نے ایسے کیا، بالکل میں ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر سلیم اللہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بڑے مشہور ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر سلیم اللہ غالب اس طرح نام ہے، ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے اس پر سیرت پر کافی ان کا کام ہے، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ علیہ السلام حکیم تھے، پتا تھا کہ ان کو جہاں سے علاقے سے آئے ہیں نا، تو ان کو یہ کام ہی صحیح رہے گا. تو اس سے یہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے یہ نہیں کہ اس سے جو ہے نا آپ علیہ السلام اچھا. پھر دوسری وہ دلیل یہ لیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا اور بکریوں کے باڑے سے منع نہیں کیا. وہ اور بات ہے. ٹھیک ہے، ایک تو پہلی بات یہ کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھیں گے نا تو بکریاں اگر چھوٹ بھی گئی نا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھیں گے، اونٹ چھوٹ گیا تو پھر کیا بنے گا بندے کا. ٹھیک ہے. دوسرا حدیث میں کہ اونٹ میں جو نا شیطانی خصلت ہے، حدیث میں ہے ابن ماجہ دیگر میں، اونٹ میں شیطانی شرارت ہے اونٹ میں. ٹھیک ہے نا. تو اونٹ اپنے مالک کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات جب اونٹ کا ایک موسم آتا ہے سردیوں کا، وہ بولتا ہے، بڑبڑاتا ہے، وہ مالک بھی نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے چلے جی. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا. انشاءاللہ کل پھر ہم آگے چلیں گے حدیث نمبر 235 سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ یہاں علیہ پہ ویسے کوئی نہیں